رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي من علينا في البداية بالهداية وأنقذنا من الضلال بمحض الفيض والعناية. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي هو الوقاية من النوايا وعلى آله وأصحابه ذوي الرواية والدراية. صلاة وسلاما لا غاية لهما ولا نهاية. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. سبحان الله. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحباب مقتحم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات باعث تخلیق کائنات دستگیر جہاں و موسال زمان حامی بے قسم سید سروران قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز محتشم حضرات و سامعین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اور پرنور اجتماع میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ان مقدس لمحات کا صدقہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ آج کے جمعۃ المبارک میں حضور سیدی داتا گن بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے سبحان اللہ سالانہ عرس پاک کی مناسبت سے سبحان اللہ آج میری گفتگو کا موضوع ہے تعمیر سیرت حضور سیدی داتا گن بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کی روشنی میں۔ سبحان اللہ۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں رب ذوالجلال کے تمام اولیاء سے سچی اور پکی محبت اور ان کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور سیدی داتا گن بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات ان کی روشنی میں تعمیر سیرت پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے اس امت کی ہدایت کے لیے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ان پر
سب سے پیاری کتاب قرآن مجید فرقان حمید کا نزول فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید وہ عظیم کتاب ہے جو مکمل ضابطۂ حیات ہے، جس میں زندگی گزارنے کے اصول، عبادات کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی بیان کیے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات سے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے آپ روشنی دیتے رہے۔ آپ کے ظاہری مثال کے بعد یہ کام آپ کے صحابہ کرام علیہ رضوان نے کیا، ان کے بعد پھر تابعین نے اور پھر تبع تابعین لوگوں کو یہ نور دیتے رہے۔ جس وقت خیر القرون کا یہ زمانہ ختم ہوا، جس کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، خیر القرون کرنی، کہ تمام زمانوں میں بہترین زمانہ میرا ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا پھر وہ کہ جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، پھر وہ جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ یعنی حضور نے صحابہ کے زمانے کو بھی خیر القرون کہا، تابعین کے زمانے کو بھی خیر القرون کہا، اور تبع تابعین کے زمانے کو بھی حضور نے خیر القرون سے تعبیر فرمایا۔ جس وقت خیر القرون کا یہ زمانہ ختم ہوا تو آہستہ آہستہ لوگوں میں نفسانی خواہشات اور شیطان کے حملے یہ کثرت کے ساتھ ہونے لگے۔ انسان اپنی نفسانی خواہشات کا جب اسیر بننے لگا تو اس وقت اس امت کے صوفیاء نے، اولیاء نے تصوف کی تعلیمات کو مقرر کیا کہ جس کی روشنی میں بندہ جس وقت وہ شیطان کا اسیر بن چکا ہو اور نفسانی خواہشات کا اسیر بن چکا ہو تو کچھ ایسے وظائف کرے کہ اس کے دل کا وہ زنگ دور ہو اور رب ذوالجلال اسے پھر سے وہ نئی چاشنی عطا کرے۔ تو اس سلسلہ میں اس امت کے اولیاء نے تصوف کے موضوع پر بے شمار کتابیں تصنیف کی۔ ان کتابوں میں بنیادی حیثیت جس کتاب کو حاصل ہے وہ حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف المحجوب ہے۔ اگرچہ اس کتاب سے پہلے تصوف کے موضوع پر بے شمار کتابیں لکھی جا چکی تھیں، لیکن کشف المحجوب کو تصوف میں وہ انفرادی حیثیت حاصل ہے کہ جس طرح صف اولیاء میں حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری کا مقام ہے، اسی طرح تصوف کی کتابوں میں آپ کی تصنیف کشف المحجوب شریف کو یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہے۔ کشف المحجوب کا آج بھی اگر کوئی مطالعہ کرے اخلاص کے ساتھ اور اس کی تعلیمات پر عمل کرے تو یقیناً وہ تصوف کے منازل کو طے کرتے ہوئے ولایت کے مقام پہ پہنچ سکتا ہے۔ آج بھی اس کتاب میں وہ اثر اور وہ تاثیر موجود ہے۔ حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا فیض اگر کسی نے آج بھی ملاحظہ کرنا ہو تو وہ کشف المحجوب شریف کی صورت کے اندر موجود ہے۔ آپ کی یہ تصنیف کشف المحجوب میں تعمیر سیرت کے لحاظ سے حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے جس بات پر زور دیا کہ انسان کی سیرت کے اندر نکھار کس طرح آ سکتا ہے، سب سے پہلے جس چیز کو آپ نے بیان کیا کشف المحجوب میں وہ یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات کا
نفسانی خواہشات کا اسیر نہ ہو، اپنی جو اس کے دل کی خواہش ہے جو اسے رب ذوالجلال سے دور کرنے والی ہے، ان کا وہ اسیر نہ ہو۔ سب سے پہلے وہ اس بات کا ادراک کرے کہ وہ جو کام کرنے لگا ہے کیا اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے یا اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ تو یہ ادراک سب سے پہلے ضروری ہے۔ ادراک ہوگا تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ کام بندہ اپنی ذات کو، اپنے نفس کی خواہش کے لیے کر رہا ہے یا اس میں اس کے رب کی رضا بھی ہے۔ تو جس وقت ادراک کے بعد پھر وہ اپنے نفس کی مخالفت کرے گا تو رب ذوالجلال اسے تصوف کا اعلیٰ درجہ عطا فرما دے گا۔ اس سلسلہ میں حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے جس وقت یہ پوچھا گیا، کشف المحجوب شریف میں پوچھا کہ تصوف کیا چیز ہے، تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بڑا پیارا جواب دیا اور ایک جملے میں پورے سمندر کو آپ نے بند کیا۔ فرمایا التصوف ترک کل حد النفس، تصوف یہ ہے کہ ہر نفس کی ہر خواہش کو ترک کر دینا، یہ تصوف ہے کہ نفس کی ہر خواہش کو ترک کرنا اور اپنے رب کی رضا پہ راضی رہنا اور اپنے رب کی رضا کے مطابق عمل کرنا، نفس کی مخالفت کرنا، رب کی رضا کے لیے عمل کرنا۔ فرمایا جو یہ کام کرے وہ سمجھ لے کہ اللہ نے اسے ولایت کے اعلیٰ درجے پہ فائز فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ترک التصوف ترک کل حد النفس، اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ بندہ ایک کام کرتا ہے اپنی بقائے زندگی کے لیے، زندگی کی بقا کے لیے، کہ ایسا کام کہ زندہ رہنے کے لیے اسے وہ کام کرنا ضروری ہے، مثلا کھانا کھانا، پانی پینا۔ اگر یہ کھانا نہ کھائے تو بندہ زندگی کی بقا ممکن نہیں، بندہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ اس کی جسم کی بھی ضرورت ہے، اس کی زندگی کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ کام کہ جو زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہو، وہ کام کرتے ہوئے بھی اپنے نفس کو ہیوی نہ ہونے دے، بلکہ اس میں بھی اپنے رب کی رضا کو لائے کہ میں کھانا اس لیے کھا رہا ہوں، اپنے نفس کی خواہش کے لیے نہیں کھا رہا، اس لیے کھا رہا ہوں کہ یہ کھانا کھا کر جو جسم کے اندر طاقت آئے گی اسے میں اللہ کی عبادت میں صرف کروں گا، اس سے میں نماز پڑھوں گا، اس سے میں قرآن کی تلاوت کروں گا۔ کھانا کھانے کی وجہ سے جسم کے اندر جو تقویت آئے گی اسے میں اپنے رب کی عبادت میں صرف کروں گا، پھر اس کا یہ عمل نفس کی خواہش قرار نہیں پائے گا، بلکہ یہ عمل بھی رب کی رضا بن جائے گا۔ اس انداز میں حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اس انداز کے اندر فرمایا جو نفس کی مخالفت کرے تو یہ اسے صوفیہ کرام تصوف سے تعبیر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اس کی ایک جہت یہ بھی ہے کہ انسان ہر وہ کام ترک کر دے کہ جس کے بارے میں اسے یہ خطرہ ہو کہ یہ کام مجھے آگے جا کر آخرت میں، قبر میں مجھے یہ کام نقصان دے سکتا ہے۔ ہر اس کام کو چھوڑ دینا، ہر اس کام کو ترک کر دینا جس کے بارے میں معمولی سا شبہ بھی ہو کہ یہ کام مجھے آخرت میں نقصان دے گا، ہر اس کام کو چھوڑ دینا۔ آخرت کا نقصان یہ بھی ہے کہ بندہ دائمی جہنمی بنے، یہ بھی آخرت کا نقصان ہے۔ آخرت کا نقصان یہ بھی ہے دائمی نہ ہو، اسے کچھ عرصہ جہنم میں رہنا پڑے، یہ بھی آخرت کا نقصان ہے۔ آخرت کا نقصان یہ بھی ہے کہ بندہ دنیا میں جنت کے جس درجے کی تمنا کرتا ہے، کل قیامت کے دن اسے جنت میں وہ درجہ نہ دیا جائے بلکہ اس سے نیچے والا درجہ ملے۔ حالانکہ وہ نظر اٹھا کے دیکھے
تو اس کے ساتھ رہنے والے اس کے دوست اس کے یار اوپر والے درجے میں ہو اور وہ نیچے والے درجے میں ہو، اور اس بات پہ وہ پچھتائے کہ کاش میں بھی یہ عمل کرتا تو مجھے بھی اوپر والا درجہ مل جاتا۔ ہمیں یہ بھی آخرت کا نقصان ہے کہ جنت کا جو درجہ کی وہ تمنا کرتا تھا اسے جنت میں وہ درجہ نہ دیا جائے، وہ درجہ اسے نہ ملے، یہ بھی آخرت کا نقصان ہے۔ فرمایا جس وقت بندہ اس انداز میں اپنی زندگی بسر کرے گا اور عمل کرنے کے لحاظ سے ہر وقت جب اس کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ میں نے کوئی ایسا عمل نہیں کرنا جو مجھے آخرت میں نقصان کا باعث بنے، فرمایا جس وقت اس کا یہ ذہن بنے گا تو رب ذوالجلال اسے ولایت کے اونچے درجے پہ فائز فرما دے گا۔ یہ بھی ایک ولی کی اور ولایت کا یہ بھی ایک درجہ ہے۔ تعمیر سیرت کے لحاظ سے حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں آپ فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے ہر عضو کا ایک نصاب مقرر کیا ہے۔ ہمارے ہاتھ ہیں، اللہ نے یہ پیدا کیے تو ان کا ایک نصاب بھی اللہ نے بنایا۔ آنکھ ہے تو آنکھ کا بھی ایک نصاب ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ نے ہاتھ بنائے اور انسان کو کہا کہ جو چاہو کرتے رہو، اس کا کوئی نصاب میری طرف سے نہیں ہے۔ آنکھ ہے تو جو چاہو دیکھو، میری طرف سے اس کا کوئی نصاب نہیں ہے۔ کان بنائے تو جو چاہو سنو، میری طرف سے اس کا کوئی نصاب نہیں۔ زبان بنائی تو یہ نہیں کہ اس کا کوئی نصاب مقرر نہ کیا ہو، اس کے بارے میں اللہ نے یہ حدیں لگائیں کہ اس حد تک تم بول سکتے ہو، اس سے آگے تجاوز کرو گے تو پھر نصاب سے جب تجاوز ہوگا تو پھر یہ گناہ بن جائے گا۔ رب ذوالجلال نے ہر عضو کو پیدا کر کے ایک نصاب بنایا۔ آنکھ کا یہ نصاب ہے، یہ اس کی حد ہے، اس سے تجاوز کرے گی تو پھر آنکھ حرام دیکھے گی۔ آنکھ کا یہ نصاب ہے، اگر اس سے تجاوز ہوگا تو پھر جہنم کی آگ تمہارے کانوں میں داخل کی جائے گی۔ ہاتھ کا ایک نصاب ہے، ہر عضو کو پیدا کر کے اس کا نصاب مقرر کر دیا۔ فرمایا جو اس نصاب کے دائرے میں رہ کے اپنے اعضاء کو استعمال کرے گا، صوفیہ اسے بھی تصوف سے تعبیر فرماتے ہیں۔ فرمایا یہ بھی تصوف ہے کہ ہر عضو کو اپنے نصاب کے دائرے میں رہ کے اسے استعمال کرنا۔ جس طرح ظاہری اعضاء کا نصاب ہے، آنکھ کا ہے، کان کا ہے، زبان کا ہے، اسی طرح ایک نصاب ہمارے باطن کا بھی ہے، ایک نصاب ہمارے دل کا بھی ہے۔ یہ نہیں کہ دل کو بندہ آوارہ چھوڑ دے کہ جو چاہے اس میں خیال آتا رہے، اگرچہ اس پہ پابندی نہیں، لیکن صوفیہ کہتے ہیں کہ اس پہ بھی پابندی لگاؤ۔ آج ہم فقہ کی کتابوں میں جب نماز کی شرائط پڑھتے ہیں تو فقہ والے شرائط جو ہیں وہ اور مقرر کرتے ہیں۔ جتنی شرائط فقہ والوں نے مقرر کی، صوفیہ کے نزدیک اس سے ڈبل شرائط ہیں نماز کے صحیح ہونے کی۔ کسی فقہی امام نے یہ شرط نہیں بیان کی کہ نماز میں اگر غیر کا خیال آیا تو نماز تمہاری ٹوٹے گی، لیکن صوفیہ کہتے ہیں، امام غزالی نے کی سعادت کے اندر اس کو نقل کیا، فرمایا نماز کی شرائط 7 نہیں بلکہ 14 ہیں۔ ان میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام پھیرنے تک اگر غیر کا خیال بھی آ جائے پھر بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ صوفیہ کی نماز ہے کہ جو اس انداز میں جس وقت بندہ ولایت کے اس درجے تک پہنچتا ہے تو وہ دل میں غیر کے خیال آنے کو بھی اسے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ پھر تصوف کے جو درجے ہیں ان سے نیچے آ جاتا ہے۔ فرمایا یہ دل پہ بھی اللہ نے یہ بھی اس کا ایک نصاب ہے دل کا بھی کہ ساری زندگی دل کے اندر غیر کا خیال نہ آئے، ہر وقت دل میں خیال آئے تو اللہ کی ذات کا آئے، رب ذوالجلال کے ذکر سے، اس کی یاد سے تمہارا دل آباد رہے، اللہ اس کے رسول کے ذکر سے تمہارا دل آباد رہے، اللہ والوں کی یاد سے تمہارا ذکر آباد رہے۔ اس سے یہ ذہن میں نہ خیال نہ آئے کسی کے کہ اگر دل کے اندر اللہ کا رسول کا خیال آ جائے یا کسی ولی کا خیال آ جائے تو یہ معاذ اللہ غیر اللہ کا خیال ہوگا۔ نہیں، اگر اللہ کے ولی سے اور اللہ کے رسول سے محبت اللہ کی وجہ سے ہے تو یہ غیر
غیر اللہ کا خیال نہیں، یہ بھی رب کا خیال ہے، یہ بھی رب ذوالجلال کا خیال ہے، یہ غیر کا خیال نہیں۔ تو فرمایا ساری زندگی دل کے اندر کسی غیر کا خیال نہ آئے، یہ دل کا نصاب ہے۔ اس انداز میں جب بندہ اپنے ظاہری اعضاء کو اور اپنے دل کے اوپر پابندی لگا کے جو ان کا نصاب ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو رب ذوالجلال اس بندے کو ولایت کے اونچے درجے پہ فائز فرما دیتا ہے۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اب دیکھو جس وقت بندہ اس دنیا کے اندر آیا تھا تو دل اتنا ستھرا تھا، اتنا شفاف تھا کہ عرشی بھی جھک جھک کے اسے سلام کرتے تھے۔ دل اتنا شفاف تھا کہ وہ انسان کہ جسے کہا گیا کہ یہ فرشتے سے بھی اس کا مقام زیادہ ہے، لیکن وہ انسان وہ ہے کہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا دل اتنا شفاف تھا کہ عرشیوں کو بھی وہ مقام حاصل نہیں تھا جو مقام اللہ نے بندہ مومن کے دل کو دیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، رب ذوالجلال فرماتا ہے ہم نے کسی کو بھی گندا دل نہیں دیا، ہم نے جس کو بھی دیا ستھرا اور پاکیزہ دل دیا۔ ستھرا دل، اللہ کی یاد سے آباد دل، کہ جس میں بندہ دل کی طرف نظر چکائے تو اسے اپنے رب کے جلوے نظر آئے، ایسا دل بندہ مومن کو دیا۔ اور اللہ نے کسی کو بھی گندا دل نہیں دیا، ستھرا دیا، پاکیزہ دیا۔ لیکن دل گندا کیسے ہوا؟ فرمایا یہ بندے نے خود کیا، گناہ کر کر کے بالغ ہونے کے بعد جب ایک گناہ کیا سیاہ دبا لگا دل پہ، پھر توبہ نہ کی دوسرا کر لیا، پھر سیاہ دبا لگ گیا، یہاں تک کہ گناہ کر کر کے اس نے اپنے دل کو سیاہ کر لیا اور دل کے نور کو خود اس نے اپنے ہاتھوں سے بجھا دیا۔ نفسانی خواہشات کی پیاری کر کے شیطان کا اسیر بن کے اس نے اپنے دل کے نور کو ختم کیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رب ذوالجلال نے تو گندا دل نہیں دیا تھا، لیکن جب دل گندا ہو جائے تو ستھرا کیسے ہوگا؟ فرمایا جس طرح زمین بنجر ہو تو اسے زرخیز کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، زمین میں فصل اگی ہو اور ایسی جڑی بوٹیاں اگ جائیں جو فصل کو نقصان دیں تو پھر وہاں سپرے کی بھی ضرورت ہے۔ فرمایا اسی طرح جب دل کی زمین بنجر ہو اسے زرخیز کرنا ہے، نماز، روزہ، حج، زکات، اللہ کے ذکر کا پانی دو اور پانی دینے کے ساتھ ساتھ تصوف کا اس پہ سپرے کرو تو رب ذوالجلال پھر تمہارے دل کو وہی پاکیزگی دے دے گا کہ جس طرح تم آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو۔ سبحان اللہ۔ دل کا وہ نور پھر آ جائے گا۔ فرمایا قرآن اگر کوئی چاہتا ہے کہ دل کا زنگ اترے، فرمایا دو طریقے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ کثرت سے اپنی موت کو یاد کرے اور کثرت سے قرآن کی تلاوت کرے۔ فرمایا یہ دو کام ہیں جس سے اللہ دل کے زنگ کو دور کرتا ہے اور دل کو اللہ پھر وہی نور عطا فرما دیتا ہے۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان تعلیمات کی روشنی میں حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت ایک انسان بالغ ہونے کے بعد کئی سال وہ گناہ میں گزارتا ہے، یہاں تک کہ گناہ کر کر کے دل اس کا زنگ آلود ہو جاتا ہے، پھر اس کے دل کے اندر تڑپ پیدا ہوتی ہے، کہیں سے وہ تصوف کا درس سن لیتا ہے یا کبھی اللہ توفیق دے تو وہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کشف المحجوب پڑھ لیتا ہے تو دل کے اندر یہ تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ میں گناہوں والی زندگی چھوڑوں اور نیکیوں والی زندگی کو اختیار کروں، میں بھی تصوف کے مراتب کو طے کروں اور اللہ میرے دل کو بھی وہ نور عطا کرے۔ تو داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بندہ پلٹنا چاہے گناہوں والی زندگی سے تو پہلی سیڑھی یہ ہے کہ بندہ سچے دل سے توبہ کرے۔ سب سے پہلی سیڑھی یہ نہیں کہ بندہ حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار پہ حاضری بھی دے، وہاں جا کے دعائیں بھی مانگے، پھر واپس آئے تو سلسلہ وہی ہو۔ نہیں، پہلی سیڑھی یہ ہے کہ سچے دل سے اپنی گناہوں والی زندگی سے توبہ کرے اور توبہ تن نصوحہ کرے
یہ توبۃ نصوحہ کی تشریح کرتے ہوئے لکھا یہ توبۃ نصوحہ یہ ہے کہ بندہ اس انداز میں توبہ کرے گناہوں سے کہ گناہوں والی زندگی میں پلٹنا اس کے لیے اتنا ناممکن بن جائے. جس طرح جانور کے تھنوں سے جب دودھ نکلا تو اس کا واپس تھنوں میں جانا جس طرح ناممکن ہے، اسی طرح اس کا گناہوں والی زندگی میں واپس جانا ناممکن بن جائے. اس انداز کی توبہ کرے تو یہ توبہ سچی ہے. اسے توبۃ نصوحہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. فرما سچے دل سے توبہ کرے. اور توبہ کے لیے سب سے پہلی چیز ہے شرمندگی، کہ اسے اپنی گزشتہ زندگی پہ شرمندگی بھی ہو. اس کو بیان کرتے ہوئے دیکھو کتنے عجیب افکار ہیں دادا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے، اور کتنا وسیع مطالعہ ہے آپ کا. آپ کی تعلیمات وہ نہیں جنہیں آج ایک گمراہ طبقہ اسے بیان کر رہا ہے یا اسے عملی طور پہ دکھا رہا ہے، کیونکہ سالانہ اسے پاک کے موقع پر ڈھول ڈمکے اور یہ ناچ گانا جو آنے والی نسل کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ یہ تعلیمات تھی داتا صاحب کی، یا معذاللہ وہ ساری زندگی یہ کام کرتے رہے. ہر کس داتا صاحب کی یہ تعلیمات نہیں، بلکہ وہ تو ان کے سخت خلاف ہیں. ایسے ڈھول ڈمکوں کے اور ایسے نجائز خرافات کے وہ سخت مخالف ہیں. کشف و محجوب پڑھے تو پتہ چلے گا ان کی تعلیمات کیا ہیں. آپ رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ شرمندگی بھی 3 طرح کی ہے. شرمندگی بھی 3 طرح کی ہے. فرمایا شرمندگی عام لوگوں کی ہے، ہم جیسوں کی، عام لوگوں کی. فرمایا وہ شرمندگی یہ ہے کہ بندہ سوچے کہ میں نماز نہ پڑھوں گا تو اس کا کتنا بڑا عذاب ہے، روزہ نہ رکھوں گا تو کتنا بڑا عذاب ہے، حج فرض ہونے پہ نہ کیا تو کتنا سخت اس کی وعید ہے، اگر میں نے فلاں گناہ کیا اس کا یہ عذاب ہے، اگر سود کھایا تو یہ عذاب ہے، کسی کا حق مارا تو یہ عذاب ہے. فرمایا اللہ کے عذاب کے ڈر سے جب وہ بندہ شرمندہ ہو اور شرمندہ ہو کر اپنے گناہوں سے توبہ کرے تو حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں یہ پہلے درجے کی شرمندگی ہے اور یہ عام لوگوں کی شرمندگی ہے. اور اس کا درجہ بھی عام نہیں. میرے آقا فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اپنے گناہ سے سچی توبہ کرنے والا یوں ہے جس طرح اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں اور آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. فرمایا اللہ کے عذاب کے خوف سے جو بندہ روتا ہے اس کی آنکھ سے آنسو نکل کے رخسار پہ بعد میں آتا ہے، اللہ اس کے حصے کی جہنم کو پہلے ٹھنڈا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اتنا بڑا درجہ ہے. اسے صوفیہ توبہ سے تعبیر کرتے ہیں. یہ پہلے درجے کی شرمندگی اور یہ عام لوگوں کی شرمندگی ہے. یہ کبیرہ گناہ سے جو توبہ کرتے ہیں انہیں اس کو توبہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. دوسرے نمبر پر حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دوسری قسم کی شرمندگی وہ ہے کہ جو عذاب کے ڈر سے نہ ہو، اللہ کے عذاب کے ڈر سے نہ ہو، عذاب کی طرف توجہ نہ ہو، بلکہ ثواب نہ ملنے پر شرمندگی. ثواب نہ ملنے پر کہ اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو مجھے یہ ثواب نہیں ملے گا. میرے رب کی جنت کتنی خوبصورت ہے، میرے رب کی جنت کتنی پیاری ہے اور بنائی بھی اللہ نے ہمارے لیے ہے، اور اگر میں نیک کام کر کے جنت کو حاصل نہ کر سکا، جنت کو نہ پا سکا تو یہ کتنی بڑی شرمندگی ہے. جنت بنی میرے لیے اور میں جنتیوں والے کام نہ کروں، جنت تک میں نہ پہنچ سکوں، مجھے وہ ثواب نہ مل سکے. فرق ثواب کی طلب تھی اور ثواب نہ ملے تو اس بات میں شرمندہ ہونا. تو فرمایا یہ عام لوگوں کی شرمندگی نہیں، یہ خواص کی شرمندگی ہے کہ کبیرہ گناہ سے وہ پاک ہیں، وہ نہیں کرتے. یہ نہیں کہ طاقت نہیں، طاقت ہے لیکن رب ذوالجلال نے محفوظ رکھا ہوا ہے. ہاں صغیرہ ان سے ہو جاتے ہیں. تو فرمایا جب صغیرہ ہو جائیں تو اس حد تک وہ شرمندہ ہوتے ہیں کہ رب ذوالجلال انہیں اس شرمندگی پہ جس وقت وہ پلٹتے ہیں تو رب ذوالجلال ان کے
کے مقام اور مرتبے کو بلند فرما دیتا ہے۔ ثواب نہ ملنے پہ شرمندہ ہونا، اسے صوفیہ اسے جو ہے وہ توبہ سے تعبیر نہیں کرتے، بلکہ صوفیہ کی اصطلاح میں جسے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیان کیا، اسے توبہ نہیں کہتے بلکہ اسے انابہ کہتے ہیں، اسے انابہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذوالجلال نے اس کا ذکر کیا اور داتا صاحب نے بھی قرآن کی آیت پیش کی، فرمایا یہ ان لوگوں کا درجہ ہے جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے من خشی الرحمن بالغیب، کہ رحمان کے کچھ بندے وہ ہیں جو لوگوں کے سامنے نہیں رات کی تاریکی میں بھی اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی توبہ ہے جنہیں توبہ نہیں انابہ کہتے ہیں، جو ثواب نہ ملنے پہ بھی شرمندہ ہوتے ہیں، اسے انابہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان لوگوں کی شرمندگی ہے کہ جنہیں نہ عذاب کے ڈر سے شرمندہ ہو، عذاب کا ڈر ہی نہیں، اور نہ ثواب کی طلب ہے، یعنی یہ دونوں چیزیں قطع نظر، وہ شرمندہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ یہ حکم ہمارے رب کا تھا اور ہم اسے کر نہ سکے۔ حکم میرے رب کا ہو، وہ رب جس سے ہم محبت کا دعویٰ کریں، وہ رب جس نے ہر وقت ہم پہ نعمتوں کی برسات کرتا ہے، وہ رب سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک پورے کا پورا جسم جو ہمارا اللہ کی نعمتوں سے بھرا ہوا ہے، وہ رب ہمیں حکم دے اور وہ کام ہم نے کیا نہیں، اس وجہ سے وہ شرمندہ ہو جائیں کہ حکم ہمارے رب کا تھا لیکن ہم نے کیا نہیں۔ ورنہ یہ خواص خاص جو لوگ ہیں یہ ان کی شرمندگی ہے، یہ نہ کبیرہ گناہ سے ہوتی ہے نہ صغیرہ گناہ سے ہوتی ہے، گناہ سے وہ پاک ہے، صاف ہے، محض ایک خلاف اولا کام یا رب ذوالجلال کی چاہت کے مطابق وہ کام نہ ہو سکا، اس کی چاہت سے پہلے اپنی چاہت کا اظہار کر دیا، ورنہ یہ معمولی سا بھی اگر کام ہو جائے اس پر بھی وہ شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں۔ فرمایا نہ صوفیہ اسے توبہ کہتے ہیں نہ اسے انابہ کہتے ہیں، بلکہ اسے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب ذوالجلال نے اس کا ذکر کیا اور داتا صاحب نے یہ آیت بطور دلیل کے پیش کی۔ اللہ فرماتا ہے نعم العبد انہ اواب، اسے فرمایا کتنا وہ اچھا بندہ ہے، انہ اواب یعنی اواب اوابہ کے نام سے اسے تعبیر کیا جاتا ہے، نہ یہ توبہ ہے یا نہ یہ انابہ ہے، یہ خواص الخاص کا درجہ ہے کہ جو محض خلاف اولا کام کے ہونے پر بھی شرمندہ ہو جاتے ہیں، ورنہ جب شرمندہ ہو کے پلٹتے ہیں تو رب ذوالجلال ان کے درجات کو مزید بلند فرما دیتا ہے۔ اب اس پہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قرآن کا ایک واقعہ بیان کر کے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ قصہ بیان کر کے اس تیسری قسم والی جو توبہ ہے اس کا ذکر کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں انبیاء کے بارے میں جب یہ کلمات آئیں کہ فلاں نبی نے کہا اللہم اغفر لی، اللہ میری مغفرت فرما، یا اللہ میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، تو آج ایک جاہلوں کا ٹولہ عام بندے کی توبہ اور نبی کی توبہ کو معاذ اللہ برابر سمجھتا ہے کہ نبی توبہ کر رہا ہے تو پتہ چلا نبی سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، لیکن داتا صاحب نے بتایا عام بندے کی توبہ اور ہے، اللہ کے نبی کی توبہ اور ہے، اور اس پہ دلیل پیش کی۔ فرمان قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ کا ذکر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ربی ارینی، اللہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے لن ترانی، اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن جب بار بار اصرار کیا تو رب ذوالجلال نے اپنی تجلی سوئی کے سرے بلکہ اس کا بھی کروڑواں حصہ اس کا ظہور کوہ طور پہ کیا۔ فرمایا موسیٰ اگر یہ طور سلامت رہا اور تو اسے دیکھ کے سلامت رہا تو سوف ترانی، تو مجھے دیکھ لے گا۔ رب ذوالجلال نے جس وقت یہ امتحان کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، تجلی کا ظہور پہاڑ پہ، حضرت موسیٰ نے پہاڑ کو دیکھا، نہ پہاڑ رہا نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سلامت رہے، بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا
ہوش آنے کے بعد سب سے پہلے جملے جو زبان سے نکلے وہ کیا تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انی تبت الیک، اے اللہ میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں۔ تو داتا صاحب کہتے ہیں بتاؤ یہاں گناہ کیا تھا؟ اللہ کی محبت میں اللہ کا دیدار مانگنا یہ کوئی گناہ تو نہیں، یہ تو محبت کی دلیل ہے، یہ تو محبت کی نشانی ہے کہ رب کا کریم تھا، ملاقات ہوتی تھی، کلام ہوتا تھا، دل میں چاہت آئی جس رب کا کلام اتنا حسین ہے اس رب کی صورت کتنی حسین ہوگی، وہ رب خود کتنا حسین ہوگا، تو رب کو دیکھنا چاہیے۔ یہ طلب جب پیدا ہوئی تو کہا اللہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو داتا صاحب کہتے ہیں یہ دیدار کی تمنا یہ کوئی گستاخی تو نہیں تھی، رب سے رب کا دیدار مانگنا یہ تو محبت کی دلیل تھی۔ لیکن حضرت موسیٰ کہتے ہیں انی تبت الیک، اللہ میں توبہ کرتا ہوں۔ تو توبہ کس بات کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توبہ گناہ کی وجہ سے نہیں کی، توبہ اس لیے کی کہ جب میں نے محبت کی ہے رب سے تو مجھے یہ بات اپنے محبوب پہ چھوڑ دینی چاہیے تھی۔ میں نے دیدار مانگا کیوں؟ یہ معاملہ رب پہ چھوڑنا چاہیے تھا، وہ دیدار کرواتا یا نہ کرواتا یہ مرضی اس کی تھی، لیکن میں نے اس کی مرضی سے پہلے اپنی مرضی کو مقدم کر دیا اور کہا اللہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، حالانکہ مجھے یہ معاملہ اپنے رب پہ چھوڑنا چاہیے تھا۔ اے اللہ جب میری تیرے ساتھ محبت ہے تو معاملہ تجھ پہ چھوڑا ہے، تو چاہ تو دیدار کروا دے، تو نہ چاہ تو نہ کروا، یہ معاملہ مجھے رب پہ چھوڑنا چاہیے تھا، لیکن رب کی مرضی سے پہلے میں اپنی مرضی کو لے آیا، یہ تھوڑا سا خلاف اولا کام تھا۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں انی تبت الیک، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں۔ داتا صاحب نے یہ مثال دے کے بتایا قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے ہوئے ادب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ قرآن میں اگرچہ انبیاء کی توبہ کا ذکر بھی ہے لیکن اسے عام بندے کی توبہ نہ سمجھو، عام بندے کی توبہ اور ہے، اللہ کے نبی کی توبہ اور ہے۔ رب جلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ سچی پکی محبت اور آپ کی تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔